اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز اور جہاں جو لوگ بھی مجھے دیکھتے ہیں، میرے سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز، ان سب کو میری دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے اور ہر قسم کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پروگرام کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے، اور آئیکن جو بیل کا ہے اس کو پش کر دیں، تو اس طریقے سے میرے آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے۔ حالات تو ابھی بدستور اس سے بھی زیادہ گھمبیرتا اختیار کرتے جا رہے ہیں کیلیفورنیا کے، اور کاؤنٹی کے اندر تقریباً 1 کروڑ افراد کو جو ہے وہ گھر خالی کرنے کا اور وہ ملک شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اب وہ لوگوں کہاں ٹھہریں گے، لیکن بس سب قدرت کی طرف سے ہے اور وہ مکافات عمل ہے، ہم نے بھی کسی دن برداشت کرنا ہے۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام جو ہمارا چل رہا تھا شخصیات سے متعلق، انسان کی شخصیت اور ہمت سے متعلق، تو اس پہ جو ہے نا آج گفتگو ہوگی کہ مشکل حالات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے، کہ انسان کو اپنی زندگی میں کئی مقامات پر مشکلات گھیر لیتی ہیں۔ ان مشکلات میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا سبب ہماری اپنی ہی ذات ہوتی ہے، اور جبکہ کچھ ہمارے احباب کی نظر کرم اور نظر عنایت ہوتی ہے، اور کچھ ایسی مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ جو کسی کاروبار میں لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ انسان کو کبھی ایسی مشکلات سے واسطہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں کل پر موقوف کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے کے بعد بھی ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ ذہن میں یہ خیال تو موجود ہی رہتا ہے کہ کل بھی تو اس مشکل کو حل کرنا ہی پڑے گا، اور یہی خیال ہماری کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو اپنی تمام مصروفیات کو ایک کاغذ پر لکھ دینا چاہیے، اور اس مقولے پر عمل کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے مشکل کام اس کو شروع کریں۔ دنیا میں بے شمار لوگ صرف اس وجہ سے گمنامی کی موت مر چکے ہیں کہ وہ مشکل کام سے گھبرا جاتے ہیں، اور ایسا کام انجام دینا انہیں جوئے شیر لانے کے مترادف معلوم ہوتا ہے، اور ایسا کسی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا موت تصور کر لیتے ہیں، اور نہ کسی ذمہ داری کو اپنے سر لیتے ہیں۔ ان کی یہی سوچ ان کو کامیاب ہونے نہیں دیتی، جبکہ یہ سوچ ان کی مثبت سوچ نہیں ہوتی ہے اور ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی ایسے مقامات بھی آتے ہیں کہ جب معترض اور مخالف لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، کچھ لوگ دوسروں کی ترقی سے جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ترقی کرنے کی راہ میں جو اس کا بھائی، اس کا دوست وہ ترقی کر رہا ہے، اس کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ بس آدمی کو ان مشکلات اور رکاوٹوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا مردانہ وار مقابلہ وہ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ دانشور لوگوں کا کہنا ہے کہ زندگی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب سامنے کوئی مخالف ہو۔ اب مخالف کون ہوتا ہے؟ لڑکی کی شادی ہوئی لڑکی سے، لڑکی کا مخالف لڑکا ہے، لڑکے کا مخالف لڑکی ہے۔ اگر یہ دونوں مخالف نہ ہو تو زندگی کا کیا مزہ ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا مطمع نظر جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو مخالفت اور مشکلات سے انسان میں جد و جہد کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، آدمی کا حوصلہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، تو اسے شکر گزار ہونا چاہیے اس ہوا کا کہ جو اس کے مخالف سمت میں آئی ہے اور اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، آدمی ہر وقت ہوشیار اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اگر کبھی ایسے مشکل حالات سے گزرنا پڑ جائے تو بالکل نہ گھبرائیں، بلکہ خندہ پیشانی سے مردانہ وار ان کا مقابلہ کریں۔ اپنے ذہین دماغ میں ہر وقت مثبت سوچ رکھیں، اور کبھی منفی خیال دل میں پیدا ہو تو فوراً دل و دماغ سے اسے جھٹک دیں، کیونکہ ایسے خیالات سے دل و دماغ میں مایوسی جنم لیتی ہے، اور جب مایوسی جنم لے تو پھر اور
ذہنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان کی تمام کاوشوں کو کمزور کرنے کا اہم ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کو پہل کسی بھی کام کے کرنے میں مشکلات سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کوئی اور دیگر معاملات ہوں، جابس ہوں، تو شروع میں اسے مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی فرسٹ ٹائم ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو اسے مشکلات ہوں گی، فرسٹ ٹائم اگر پلین کے اندر سفر کر رہا ہے تو اسے مشکلات پیش آئیں گی، پھر یوز ٹو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو چلنا ہے۔ تو ایسے حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ابتدا میں ہی ہمت ہار بیٹھے تو پھر آئندہ اس کا سنبھلنا کافی دقت طلب ہے۔ اس وقت عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے طریقہ کار کا نئے سرے سے جائزہ لیں اور جن وجوہات کی بنا پر کسی مشکل سے واسطہ پڑا ہوا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے طریقہ کار کو اپنایا جائے کہ کسی کی مشکل پیش آنے کے امکانات ہی نہ رہیں۔ میں آپ کو ایک مشہور مصنف کا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر وہ مشکلات کو اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا جاتا تو شاید آج اس کے نام سے کوئی بھی واقف نہ ہوتا، جبکہ آج اس کا شمار دنیا کے نامی گرامی مصنفین میں ہوتا ہے اور اس کی تصنیفات آج بھی اسی طرح مقبول و معروف ہیں جتنی آج سے 70، 80، 90 سال پہلے تھیں۔ ان کا نام G.H. ویلز ہے۔ اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے۔ مسٹر ویلز نے 13 برس کی عمر میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور ایک درزی کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا دکان پر، تاکہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے۔ یہاں وہ صبح 5 بجے پہنچ جاتا، جھاڑ پونچھا کرتا دکان کا، سارا دن وہیں کام کرتا رہتا، رات کو 8 بجے چھٹی کرتا۔ اتنی جاں فشانی سے محنت کرنے کے بعد بھی مالک خوش نہ ہوتا۔ آخر 1 ماہ کے بعد اسے مار کر بھگا دیا اور یہ کہا کہ وہ صاف ستھرا نہیں رہتا۔ یہاں سے نکل کر اس نے ایک دوائیوں کی دکان پر کام کیا، مگر یہاں سے بھی اسے جلدی فارغ کر دیا گیا۔ تیسری دفعہ وہ پھر ایک درزی کے پاس ملازم ہو گیا۔ یہاں اسے کچھ عرصہ سکون سے کام کرنے کا موقع میسر آیا۔ دن کے وقت جب کبھی اسے فرصت کے لمحات میسر آتے تو وہ چھپ کر ہربرٹ سپس، ایک مصنف تھا، اس کی تصنیف کردہ کتب کا مطالعہ کرتا۔ متواتر 2 سال وہ وہاں کام بھی کرتا رہا اور مطالعہ بھی کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد جو تھا نا وہ تنگ ہو گیا وہاں پہ کہ اب 2 سال کافی ہیں، اب اس سے جو ہے وہاں پر نوکری نہیں ہو رہی ہے، اور تنگ آ کر 15-16 میل پیدل سفر کر کے اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور اسے اپنی رو کر اپنی رودا سنائی اور ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اس زندگی سے عاجز آ چکا ہے اور وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ میں آئندہ ایسی نوکری نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہی واقعات کو درد انگیز پیرائے میں لکھ کر اس نے اپنے استاد کو بھی آگاہ کیا۔ چند ہی دنوں کے بعد اس کے ہمدرد اور غم گسار ٹیچر نے اس کے خط کے جواب میں اس کو تسلی اور تشفی بخش مشوروں سے نوازا اور ساتھ ہی اسکول میں ملازمت کی پیشکش کی۔ ویلز نے اپنے ٹیچر کی ادارے کی ملازمت قبول کر لی۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے کہ بدقسمتی نے پھر آن گھیرا۔ ایک دن فٹ بال کھیلتے ہوئے میدان میں گرا۔ اس کو ایسی تکلیف پہنچی کہ زندگی جو ہے وہ اجیرن بن کے رہ گئی۔ اس کے ایک پھیپھڑے میں سوراخ ہو گیا اور اس کا ایک گردہ پھٹ گیا۔ ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن G.H. ویلز کافی عرصہ اسی موت و زیست کی حالت میں بستر پر پڑا رہا۔ اس طرح لیٹے رہنے سے اس کا جی اکتا جاتا تھا۔ اس اکتاہٹ کو اس نے لکھنے لکھانے سے کم کرنا چاہا۔ اندازہ لگائیں ہمت کا اس کی۔ اس نے کئی تحریریں لکھ ڈالی، مگر ان کو ہر ناشر نے چھاپنے سے انکار کر دیا۔ جو کتابیں چھاپتے ہیں اپنا نام لکھ کے کہ مارکیٹ میں بکیں گی تو پھر فائدہ اس کو بھی ہوگا اور لکھنے والے کو بھی ہوگا، تو اس نے چھاپنے سے انکار کر دیا۔ جب ایک ناشر نے اسے یہ مشورہ دیا کہ اپنی تمام سابقہ تحریروں کو نظر آتش کر کے نئے سرے سے لکھنا شروع کر دے، مسٹر ویلز نے اس کے کہنے پر سابقہ محنت کو جلا دیا، خاک کر دیا۔
چونکہ وہ ایک معذور انسان بن چکا تھا، اسے ایسے ہی ایک اسکول میں ملازمت مل گئی۔ اسی دوران اس نے ایک لاغر اور دائم المریض لڑکی جس کا نام کیتھرائن تھا اس سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد اس کی زندگی نے کروٹ بدلی اور اس کے حالات میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی۔ اس نے نئے سرے سے کتاب لکھنا شروع کی اور بہت جلد اپنا نام مشہور مصنفین کی فہرست میں شامل کروا لیا۔ آج ہم مسٹر جی ایچ ویلز کی کتب بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور تقریباً ایک صدی کے قریب گزر جانے کے باوجود آج بھی اس کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا۔ اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسٹر ویلز حالات کا مقابلہ نہ کرتا اور ہمت ہار کر بیٹھ جاتا، اپنی معذوری کو اپنے لیے سد راہ بنا کر بیٹھ جاتا، تو آج اس کے نام سے بھی ہم واقف نہ ہوتے اور خود مسٹر ویلز بھی گمنامی کی دنیا میں زندہ رہنے کے بعد ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے۔ اسی طرح کی کہانی کا تعلق مسٹر الفریڈ ڈی سمتھ سے ہے، اور ان کا کچھ تھوڑا سا اور ہمت والا ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہے کہ الفریڈ کا باپ ٹرک ڈرائیور تھا، لیکن اسے ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ ڈرائیونگ کے قابل نہ رہا۔ مجبور ہو کر اس نے چوکیدار کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آمدنی کم اور خرچ زیادہ ہونے لگا۔ بیماری کا خرچ الگ تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی، یہاں تک کہ کفن دفن کا بندوبست بھی محلے والوں نے کیا۔ باپ کے بعد الفریڈ کی ماں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ہر صورت بہتر تعلیم دلائے گی۔ اس کے لیے اس نے روزانہ 15-16 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایک چھتریاں بنانے والی کارخانے میں کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں کام کرتی تھی۔ الفریڈ نے ابھی تعلیم مکمل نہ کی تھی کہ وہ بھی کام پر لگ گیا تاکہ اپنی والدہ کا بوجھ کچھ کم کر سکے اور اس کا ہاتھ بٹا سکے۔ وہ ایک گرجا میں کلیسا میں ملازم ہو گیا، جہاں وہ صبح 5 بجے سے عبادت کے لیے آنے والوں کا انتظام کیا کرتا تھا۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور قریبی بندرگاہ پر اخبار اور رسائل بیچنے لگا۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ فائر انجن کی سواری کرے، جو کہ دریا میں اور سمندروں میں جو چلتی ہیں بوٹس وغیرہ۔ ان کے گھر کے قریب ایک دریا بہتا تھا، وہ وہاں گھنٹوں تیرنے کی مشق کرتا رہتا۔ اس نے اپنی پس انداز کی ہوئی آمدنی سے ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بنا لیا۔ ابھی اس کی عمر صرف 14 برس کی تھی کہ اس نے اسکول میں منعقدہ ایک مباحثے میں حصہ لیا اور انعام کا حقدار قرار پایا۔ اس حوصلہ افزائی نے اس کے دل و دماغ پر جادو سا کر دیا اور اسے ایک نئی راہ کی جانب متعین کر کے رکھ دیا۔ اپنے ہی شہر میں قائم شوقیہ اداکاروں کی ایک تنظیم جس کا نام سینٹ جیمز پلیئرز تھا، ان کی دعوت پر ڈرامے میں شرکت قبول کی۔ یہاں سے اسے بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی، لوگوں نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں جہاں اداکاری نے پروان چڑھنا شروع کیا، وہیں ایک اچھے مقرر کی طرح وہ سیاسی تقریریں بھی کرنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک عدالت میں تعمیل کنندہ کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ یہاں اسے روزانہ نئے لوگوں سے واسطہ رہتا تھا۔ اس نے بہت کچھ حاصل کیا، اور جب 1940 میں ریاست اسمبلی کے انتخاب ہوئے تو وہ بھی بطور رکن منتخب ہو گیا۔ چونکہ دستور ساز اسمبلی کا طریقہ کار پیچیدہ ہونے کے ساتھ طویل بھی تھا، لیکن مسٹر الفریڈ کسی بل کو پڑھے بغیر اپنا ووٹ کا حق استعمال نہ کرتا تھا۔ ٹھیک 9 سال بعد اسے اسٹیٹ اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس نے 4 دفعہ نیو یارک کے گورنر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ 1944 میں نیو یارک کے مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے اسے نیو یارک کے محبوب ترین شہری ہونے کا خطاب عطا کیا۔
گو کہ الفرڈ نے کچھ زیادہ تعلیم حاصل نہ کی تھی، مگر پھر بھی اسے 6 مختلف یونیورسٹیوں کی طرف سے اعزازی اسناد اور ڈگریز جو تھے نا وہ عطا کی گئی تھیں۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا واحد مقصد یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، اگر وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ جوانوں کو چاہیے، ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ اپنی راہ کے روڑوں کو اپنے پاؤں سے ٹھوکروں سے ہٹاتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی ان کے گھر کی لونڈی نہ بن جائے۔ تو ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر شروع کریں گے۔ اگر کوئی ایسی غیر معمولی واقعات نہ ہوئے تو دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور جہاں یہ آگ لگی ہوئی ہے اللہ پاک وہاں سب کی مدد فرمائے، اور ان لوگوں کو اب عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ دنیا میں ہم آئے ہیں چیدہ زندگی لے کے، تھوڑی تھوڑی زندگی لے کے، کل کو ہم نے چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اتنے بڑے بڑے ہتھیار بنانا یہ تو شیطانی کام ہے۔ ان سے توبہ کریں، اللہ کے حضور کریں، اپنے گرجاؤں میں کریں، اپنے گردواروں میں کریں، یہودی اپنی عبادت گاہوں میں کریں، اور توبہ کریں کہ انسانیت کو نہیں ستانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔